السلام علیکم۔ حضرت انس کی بیان کردہ ایک آیت، حضرت انس بیان کرتے ہیں آیت ایک جو آج قرآن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن کی آیت سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے، سمجھے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2801 2801، سمجھا؟ سوچیے آپ، یہ تو ہے حدیثوں کا حال۔ حضرت انس کی آیت، صحابی بول رہے ہیں کہ ایک آیت جو پڑھا کرتے تھے ہم لوگ نبی صحابی کے زمانے میں، آج وہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ گڑی ہوئی حدیث، بخاری کی گڑی ہوئی حدیث۔ قرآن میں یہ لوگ شک نکال رہے، شک کر رہے، لوگوں میں شک ڈال رہے، بخاری کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے۔ سوچو آپ، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اللہ بول رہا ہے نا سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو، نصیحت کو نازل کیا اور ہم اس کی نگہبان حفاظت کرنے والے۔ تو حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ آج تک دیکھو آپ، 1400 سال ہو گیا، 1450 سال نبی کے بعد، اب ایسا ہی ہے نا، قیامت تک تو ایسے ہی رہے گی، اللہ حفاظت کر۔ تو بخاری سے آ رہی ہے حدیث کہ ایک آیت جو پڑھتے تھے نبی صحابی کے زمانے میں، وہ آج قرآن میں نہیں۔ سوچیے آپ، بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھیے آپ، کون سی کتاب قرآن کے برابر چل رہی ہے؟ بخاری اتنا اوپر لایا ورلڈ میں، سازش کر کے سب قرآن کے حفظ، قرآن کی بات کا حفظ۔ اللہ بول رہا ہے حفاظت کر رہا ہوں میں، یہ بول رہے نہیں، غائب ایک آیت پہلے پڑھتے تھے نبی صحابی کے زمانے میں سب لوگ، آج وہ قرآن میں نہیں ہے، بخاری کی حدیث گڑی ہوئی۔ سمجھا؟ آپ لوگ کہاں پھنس گئے، دلدل میں، چکروی میں، جال میں پھنس گئے۔ بس وہی بتا رہا ہوں، قرآن پہ آئیے، قرآن کی باتوں پہ چلیے۔ حدیثوں میں بہت ملاوٹ ہے، تو آپ نہیں، اگر پورا قرآن پڑھ لیں گے آپ تو آپ حدیث پہچانیں گے صحیح کیا غلط، سمجھا؟ قرآن میں شک پیدا کر رہے ہیں یہ باتیں ڈال کے ذہن میں آدمی، بخاری حدیث ہو سکتا ہے پڑھتے سب نہیں ہے، یہ شک۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن شک سے پاک ہے، کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں۔ تو یہاں ڈاؤٹ لا کے ڈال رہے شک کہ اس میں ایک آیت جو پڑھتے تھے نبی زمانے، نبی صحابی، وہ آج نہیں ہے قرآن میں، سب گڑی ہوئی حدیث، حدیثوں پہ، سمجھا؟ یہ سب عوام حدیث 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 چلاتی ہے، جو ہے نا فرقے والے، خاص کر کے اہل حدیث۔ بخاری کو سب سے زیادہ اگر کوئی فالو کرتا ہے نا، اس کا ڈیفینڈ بچاؤ، وہ اہل حدیث گروہ، صاف سیدھی بات ہے، سمجھا؟ بولتے جیسے قرآن ویسے بخاری، عالم مفتی میں بات کیا ہوں، جیسے قرآن کی حفاظت ہے ایسے حدیث کی بھی ہو رہی ہے۔ ایسی بچکانا باتیں بچے لوگ کو جیسا بیوقوف بناتے ہیں، حفاظت ہو رہی ہے۔ تو پھر امام بخاری نے 6 لاکھ جمع کیے تھے، حدیث تو رکھنا تھا، حفاظت تو ہو رہی تھی نا حدیث کی، تو پھر کیوں ہٹائے؟ حفاظت والی چیز کو امام بخاری نے رد کر دیا، 5,92,000 رد، صرف 8,000 7,000 لیے، 1% بھی نہیں۔ جب حفاظت ہو رہی ہے، آپ لوگ بولتے ہیں حفاظت ہو رہی جیسے قرآن کی ویسے حدیث کی، تو پھر کائے کو حدیث ہے؟ سب سارے محدث، امام بخاری نہیں، مسلم بھی 3 لاکھ جمع کیے رد، صرف 8-10 ہزار رکھے، ترمذی بھی 4 لاکھ جمع کیے، 3 لاکھ جمع کیے رد، سب رد، صرف 1% 8-10 ہزار ہی لیتے یار۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ سوچیے، آپ یہ دیکھیے، آپ کتنی جمع کی کتنے رد، تو یہ بولتے ہیں یہ حدیثوں کی حفاظت ہو رہی ہے، حفاظت ہو رہی، تو یہ بھی مانو، تم لوگ جائیں گے سیدھا جنت میں کہ ہاں ایک آیت غائب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے نا، ایک آیت جو پڑھتے تھے حضرت انس اور نبی صحابی کے زمانے سب لوگ پڑھتے تھے، وہ آیت آج نہیں ہے قرآن میں، لکھا ہے حدیث میں، بخاری کی حدیث۔ تو یہ سب مانو نا، آپ بولو عوام میں، بولو کہ بھائی ایک آیت غائب ہے قرآن میں، حفاظت نہیں ہو رہی، اللہ نے بولا ہے لیکن غائب ہو رہی، گھسیڑ بھی بولو، گھسیڑ بھی دیے اور غائب بھی ہو گئی، گھسیڑ دیے یہ بھی تو بولے بخاری میں کہ فلک ناس قرآن کی سورہ نہیں ہے، یہ بھی تو بخاری، فلک ناس قرآن کی سورہ نہیں ہے، قرآن میں گھسڑ دی گئی، یہاں گھسا دی گئی ہے،
اور یہ ابھی جو بول رہا ہوں یہ حدیث انس کی، بولے ایک آیت غائب ہے آج نہیں ہے، تو انہیں غائب بھی کر رہے اور گھسا بھی رہے. فلک ناس سورہ گھسا دی گئے، قرآن کا حصہ نہیں. عبداللہ بن مسعود سے پچھلے بیان میں بتایا نا، بنایا نا اس پہ بھی میں بیان کہ بھائی فلک ناس قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے، ڈال دی گئی، یعنی قرآن میں گھسیڑ دی گئی. عبداللہ بن مسعود ایسے صحابی کا نام لے کے حدیث گڑی گڑی، سب حدیث گڑی. میں بتا رہا ہوں نا، اگر نہیں گڑی تو آپ لوگ پھر فلک ناس کو ہٹاؤ، بولو کہ یہ تو ہے ہی نہیں. جب آپ بخاری کو مان رہے حدیث کو ہٹاؤ، اور یہ جو غائب ہوگی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہیں سے ڈال دو، اس کو پرنٹ کر. جب یہ بولتے کہ ایک آیت غائب ہے آج قرآن میں ہم نہیں پاتے، یہ حدیث جو ابھی بیان کیا میں 2801 بخاری، کیا ہے آپ لوگ خود تو گمراہ عوام کو بھی گمراہ کر رہے. جو آدمی قرآن کو مضبوطی پکڑا اس کو آپ نہیں ہلا سکتے، بھاگتے منہ چھپاتے. سمجھے آپ؟ تو پھر مانو نا، بولو عوام میں چلا کے بولو ذرا مائک پہ. یہ تو نہیں بولتے، ڈرتے پبلک کے مارنے نہیں لگے. بولو نا عوام میں کہ فلک ناس قرآن میں گھسیڑ دی گئی، گھسا دی گئی ہے، نہیں تھی قرآن کیا ہے بخاری کی حدیث. بولو عوام میں. نہیں ڈرتے، بولے پبلک اٹھ کے وہیں دھونے لگے گی، اس لیے سب بات کبھی نہیں بولتے اسٹیج پہ. میں نے تو آج تک نہیں سنا، آپ بھی نہیں سنو گے، نہ جمعے کے خطبے میں، نہ اسٹیج پہ، نہ ویڈیو. کہ بخاری کی حدیث فلک ناس ڈال دی گئی، قرآن کی آیت نہیں. عبداللہ بن مسعود بول رہے بخاری کی حدیث. بولو. سب چھپاتے ہی، یہ سب غلط چیز چھپاتے اور بولتے بخاری 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 بخاری. ارے بخاری کے اندر کیا کیا ہے؟ قرآن کے خلاف سازش، قرآن کے اپوز، قرآن کی مخالفت. جو اللہ بولا اس کے خلاف. اللہ بولا ہے نا حفاظت کر رہا ہوں، تو آپ بولتے ہو حفاظت نہیں کر رہا، ڈال بھی رہے نکال بھی رہے. بخاری میں تو دونوں بات ہے حدیث، ڈال دیے فلک ناس سورہ نہیں تھی قرآن کی، وہ ڈال دیے قرآن میں، اٹیچ کر دیے، ملا دیے. اور یہاں بھی یہ حدیث انس کی، بولے ایک آیت تھی اس زمانے میں نبی صحابی پڑھتے تھے قرآن کی، آج وہ ہم قرآن میں نہیں پاتے. یہاں نکال رہے اور وہاں ڈال رہے. کھیل سمجھ رہا؟ ہر اینگل سے عقیدے خراب کرو، شک قرآن پہ آپ کو، تاکہ قرآن پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے. کتنے لوگ صحیح میں مرتد ہو گئے نا، مطلب یہی سب سن سوچ کے. ارے کیا معلوم یہ حفاظت ہوئی، صحیح بات ہے نہیں ہے، ڈالی گئی نکالی، سب باقاعدہ باہر سے ترنت. قرآن میں تو نہیں کر سکتے گڑبڑ گھوٹالے، تو حدیثوں میں کر کے عوام کو گمراہ کر. سمجھا؟ حدیث حدیث حدیث، ارے کیا حدیث؟ بات نبی کی بات نا، بات بات نبی کی بات، نبی کی بات، نبی کی بات بول کے دیتے جا رہے ہیں. ارے کتنی نبی کی بات ہے کتنی نہیں. آپ کے پاس جج کرنے کا کچھ تو انسٹرومنٹ سامان ہونا چاہیے نا. کس سے جج کریں گے؟ وہ اللہ بولا ہے قرآن فرقان ہے، قرآن سے جج کرو باتوں کا. اللہ کی بات سے تمام بات، حدیث کو، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. اللہ کی بات قرآن سے تمام دنیا کی باتیں، دنیا کی کتابوں کو چیک کرو. قرآن فرقان ہے بولا اللہ، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے قرآن. انہ لقول فصل، سورہ طارق آیت نمبر 13. قرآن سچ اور جھوٹ بات کو چھانٹتا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ. یہ سب اللہ بتائے نا قرآن. اسی لیے تو دشمن باہر پھڑپڑا رہا ہے چاروں طرف، کتاب 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 کتاب. وہ ایک ہی کتاب بھاری ہے، ہزاروں لاکھوں کتاب پہ آؤ نا. کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے تم بازی مار لے جاؤ گے کیا؟ دشمن نہیں لے جائے گا تو تم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے، چیلے چپڑ میں. دشمن جو گرو وہ پڑبڑا رہا بھاری بار، رات میں آج تک نہیں کرتا. سمجھا؟ قرآن کیسی کتاب ہے، اور اعلیٰ مرتبے کی کتاب ہے یہ قرآن، عالی شان، بڑی عظمت والا ہے. سمجھا؟ عملی ہے اللہ کی کتاب. سمجھا؟ قرآن کی حفاظت اللہ ایسے کر رہا ہے، سمجھیے آپ کہ دشمن نہیں کر سکا، باہر کر رہا ہے. اندر گھس نہیں سکا، نہ ڈال سکا، نہ نکال سکا، نہیں نکال سکتا ہے نا. وہ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 42 میں اللہ فرما رہے جھوٹ اس میں نہ آگے سے گھس سکتا ہے نہ پیچھے سے. نہ علم دو سے سورہ فاتحہ شروع ہے، نہ آگے سے گھس سکتا ہے، سورہ ناس آخر ہے، نہ پیچھے. جھوٹ اس میں گھس ہی نہیں سکتا. باطل حفاظت ایسی ہو رہی ہے. قرآن انٹر لاک سسٹم میں ہے،
इंटर लॉक है, इसमें ना घुसेड़ सकते ना निकाल सकते। मिसाल समझा तो आपको, एक चैन है, चैन जब तक तोड़ेंगे नहीं निकलेगा नहीं, ना निकाल सकते ना डाल सकते। तो चैन इंटरलॉक सिस्टम में हुआ। चैन समझ, बाइक की चैन, स्कूटर की चैन, समझे आप, कोई भी चैन ऐसी जब रहती ना बंद, उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं उसमें ना डाल सकते ना निकाल सकते उसमें। तो इंटरलॉक है कुरान, उसके अंदर आप डाल भी नहीं सकते, घुसा भी नहीं सकते ना निकाल सकते। हाँ, चैन को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसा, तो इंटरलॉक है, तो वो बाहर से तोड़ने की कोशिश करते ताकि इसमें घुसेड़ दे, लेकिन नहीं घुसेड़ते, वो भारी। कुरान इंटरलॉक सिस्टम में है, समझा, इसके अंदर घुस भी नहीं सकता, निकल भी नहीं सकता, समझा, एकदम लॉक है, समझा। इसीलिए तो दुश्मन नहीं कर पाया ना आज तक, समझ, बाहर किताब किताब किताब, हदीस ये वो, समझा, बाहर कर रहे हैं सारी। तो आपको प्योर चीज, तो प्योर चीज पे चलो बोल रहा अल्लाह, इत्तेबा करो इस किताब की जो हमने नाजिल की है। सूरह आराफ आयत नंबर 3। दूसरे दोस्तों रफीकों की इत्तेबा मत करो। दूसरी रफीकों की इत्तेबा किधर है, उनकी किताबों में। तो दूसरी किताबों की इत्तेबा मत करो, जो अल्लाह ने आसमान से आई उसकी इत्तेबा करो, जिब्रील फरिश्ता लेके आए उसकी पैरवी करो, उसको फॉलो करो। जो आसमान ऊपर से आई है, अल्लाह की बात, मैसेज अल्लाह का, तो ऊपर से जो आए उसको फॉलो करो, कभी गुमराह नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, समझे आप। सूरह बकरा में है ना आयत नंबर 38 कि मेरी हिदायत आएगी, ऊपर से आती है आयत। अब अल्लाह ऊपर है ना, रात आसमान के ऊपर अर्श पे, वहां से आ रही है, जिब्रील आ रही है, तो मेरी हिदायत आएगी, गाइडेंस, मेरी बातें आएगी, तो उसकी पैरवी करेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे, कोई खौफ और गम नहीं होगा। या तो उसकी पैरवी है, या तो नीचे लिखे हुए आवाम, नीचे इंसानों ने लिखे हुए उसकी पैरवी करो। वो जो ऊपर से आ रहा है उसकी पैरवी करने बोला, तो आप तो नीचे जो लिख रहे हैं सब लिख दे रहे, नीचे दे रहे लिख के वो ले रहे आप, और जो ऊपर से अल्लाह भेजा उसको नहीं ले रहे, वो हालांकि उसको भी ले बोला, समझा। होशियार रही हदीसों से बहुत बचिए, समझा। आप 300 पारा कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ आपको। सिर्फ अरबी के नीचे जो ट्रांसलेशन है ना वो ही पढ़ना, तफसीर साइड में होती है वो नहीं पढ़ना। पहले तफसीर भी नहीं पढ़ना, हदीस भी साइड में रहती है तफसीर में, वो भी अटैच करके नहीं पढ़ना। शान नुज़ुल भी होता है, यह आयत ऐसा नाजिल हुई है, इसलिए नाजिल हुआ, वो भी मिला के नहीं पढ़ना, क्योंकि तीनों में मिलावट है। शान नुज़ुल में मिलावट है, तफसीर में मिलावट है, हदीस में मिलावट है। मिलावट की चीजें लेके कुरान नहीं समझना। पहले 300 पारा सिर्फ अरबिक का ट्रांसलेशन पढ़ना, अल्लाह का जो मैसेज आया अरबिक, जो अरबिक लिखा है उसका ही ट्रांसलेशन। और अकल, अल्लाह बोला है गौर करो, सोचो, तदब्बुर करो, सोचो बोला, तफक्कुर करो, तदब्बुर यानी गौर करो उसमें, कुरान के अंदर ही। तो वही पढ़ो, जब पढ़ते 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 आप एक पेज रोज पढ़ो, एक पेज, 700 पेज, 2 साल 3 साल में फुल नॉलेज पढ़ो। फिर बाद में आप तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, शान नुज़ुल पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कुरान की प्योर बात कि इधर किधर मिलावट, कौन सी सही है कौन सी गलत है, हदीस कौन सी तफसीर सही है कौन सी गलत। आपको कुरान का नॉलेज रहेगा तो समझो ये कुरान की बात अल्लाह की सारी बातों से मैच कर रही कि कौन सी बात से टकरा रही, समझा। इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले बिना तफसीर, बिना हदीस, बिना शान नुज़ुल के कुरान पढ़ना, प्योर अल्लाह की बात। इसमें आलिम का, दुश्मन का खेल घुसड़ने का नहीं। मिलावटी को लेके कुरान को ऐसा पढ़ रहे आलिम मुफ्ती मदरसा सिस्टम, इसीलिए तो हिदायत नहीं मिली, गुमराही मिल गई इनको। बाहर से सब लेके हदीस, शान नुज़ुल ये लेके कुरान समझ रहे प्योर को, उसको ऐसा यहाँ से जिसकी कोई गारंटी नहीं उसको लेके गड़बड़ घोटाले वही किए दुश्मन, उसको लेके प्योर को पढ़ रहे समझ रहे, कहाँ से समझ जाएगी। या कुरान को लेके वो समझना है, हदीस, शान नुज़ुल, तफसीर, तो आप उसको लेके कुरान समझ रहे, उल्टा काम कर रहे। उल्टा ही काम हो रहा है ना भाई, हर जगह उल्टा ही काम आपको सिखाया ऐसा गया ताकि आप फंस जाओ, जहाल है उल्टा काम। कुरान को मदरसे में और एक उल्टा काम, अरबी रटो से, और हदीस 8 साल 7 साल मदरसों में हदीस पढ़ाते, समझ के, हदीस समझ के पढ़ो। हदीस भी तो अरबी में थी ना,
نبی کی بات عربی میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیے نا، اردو میں پڑھ رہے، اس کو سمجھ کے پڑھ رہے، اور قرآن کو صرف رٹ رہے، حفظ کر رہے، اس کو 30 پارہ سمجھ کے ہی نہیں پڑھ رہے. سوال الٹا کام، حدیث سمجھ کے پڑھ رہے اور قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہے، خالی رٹ رہے، وہ بھی الٹا ہی کام ہے. حالانکہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن، سمجھا؟ حدیث پڑھ رہے سمجھ کے، حدیث میں کبھی نہیں بولتے گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، 14 علوم چاہیے، حدیث کے بارے میں نہیں بولتے. اور قرآن کے بارے میں بولتے گمراہ ہو جائیں گے، پڑھیں گے تو 14 علوم چاہیے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. عالم کو لے کے سمجھو، عالم کے دماغ سے سمجھو، اپنا دماغ استعمال مت کرو. یہ سب تحریش ہے بھائی. آپ سوچیے، آپ قرآن کی پیروی کریے، قرآن پڑھیے، قرآن گائیڈنس، ہدایت ہے اور سیدھا راستہ بتا رہا. قرآن آسان بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان بھی بول رہا ہے، سیدھا بھی بول رہا ہے، اور اسی کی اتباع کرو بول رہا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. نبی بول لیں گے، شکایت کر رہے ہیں نبی، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے میرے رب قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا. آج اسی کا انجام ہے کہ سب جہنم میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.